نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین حق سچ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سننے کے بعد سب سے پہلے عمل اور پھر اس کے بعد اسے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ لوگوں میں الحمدللہ نیکی کا جذبہ عام مہینوں کے اعتبار سے کافی بڑا ہوتا ہے، اور لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم نوافل کا اہتمام کریں اور تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں۔ بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین جسے توفیق عطا فرما دے وہ خوب نوافل کا بھی اہتمام کرے، کثرت تلاوت کا بھی اہتمام کرے، کثرت ذکر کا بھی اہتمام کرے اور دعا کا بھی اہتمام کرے، اس لیے کہ نامعلوم کہ ہمارے فرائض اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو جب قیامت کے دن کل اللہ رب العالمین نماز کا حساب کتاب لیں گے اور فرائض کو اللہ کے ہاں تولا جائے گا، تو اگر اعمال نامے میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے اس شخص کے اعمال کو دیکھو کہ اس کے نماز کے اعمال میں کوئی نفلی نماز بھی موجود ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی نوافل موجود ہوں گے تو نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، اور اگر نوافل موجود نہ ہوں گے تو پھر اللہ بچائے فرائض کی کمی کی صورت میں اللہ رب العالمین جو سزا بھی دینا چاہیں وہ حق بجانب ہیں۔ لیکن میں جس مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے عمومی معاشرے کے اندر جب انسان بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے فوراً بعد والدین کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ والدین دنیا کے معاملات میں تو بچے کی بڑی خبرگیری کرتے ہیں کہ بچہ آج سکول کیوں نہیں گیا، بچہ آج ٹیوشن کیوں نہیں گیا، اور بچہ اگر کام کاج کرتا ہے تو آج مزدوری کرنے کیوں نہیں گیا۔ لیکن والدین کم ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی خبرگیری بھی کریں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی آج نماز ادا کرنے کے لیے فجر کے وقت کیوں نہیں بیدار ہوئی، آج میرے بیٹے یا میری بیٹی نے ظہر عصر مغرب یا عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اور آج میرے بیٹے یا بیٹی نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ اس بات کی خبرگیری کرنے والے والدین بہت ہی کم ہیں، انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں۔ تو ہمارا چونکہ عمومی معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ بے دینی پھیلتی جا رہی ہے اور دنیا کی قدر و قیمت بڑھتی جا رہی ہے، دین کو لوگ ہلکا سمجھنے لگے ہیں، تو لہٰذا جب ایک انسان بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کئی سارا اس کا زندگی کا ایسا حصہ گزرتا ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا۔ پھر اللہ رب العالمین ایک خاص وقت پہ پہنچ کے ہر انسان کو ایک موقع عطا کرتے ہیں کہ وہ زندگی کے رخ کو تبدیل کرے اور وہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف آ جائے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو مکمل دینداری کی طرف لے آتے ہیں، اور بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات سمجھ نہیں پاتے اور وہ بجائے دینداری کا رخ اختیار کرنے کے مزید بے دین ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میں مثال کے ذریعے بات سمجھا دیتا ہوں اور پھر میں اپنی اصلی بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کے گھر اس کے چھوٹے بیٹے کی موت ہو گئی، تو اب یہی واقعہ اگر دو گھروں میں پیش آ جائے کہ اس چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے، تو ایک شخص جو خوش قسمت ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ دیکھیں
آج یہ میرا چھوٹا بیٹا میرے ہاتھوں سے چلا گیا، میں نے کتنا ڈاکٹری علاج اس کا کروایا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس میں اسے لے گیا، لیکن چونکہ زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کوئی ڈاکٹر باوجود یہ کہ میں نے اسے بڑی بھاری فیسیں ادا کر کے علاج کروایا ہے، کوئی ڈاکٹر اسے بچا نہ سکا۔ آج جب یہ اس دنیا سے چلا گیا، بچہ ہے پھر بھی اس دنیا سے چلا گیا، تو میں تو اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکا ہوں، ایک دن آئے گا کہ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اس دھوکے کی دنیا میں رہ کر میں کیوں نہ اللہ رب العالمین کو راضی کروں، اور میں کیوں ایسے اعمال کو اختیار نہ کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے، میں کیوں اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت کروں، اور ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کے اندر ہی میری موت آ جائے، تو پھر مرنے کے بعد قبر میں اور پھر اس سے آگے حشر میں جہنم میں میرا کیا انجام ہوگا۔ ایک تو یہ خوش قسمت ہے کہ جو اس واقعے سے سبق لے کے اللہ کی طرف مڑا، اور ایک وہ بدقسمت ہوتا ہے کہ واقعہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے بھی دین کی طرف آنے کے لیے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ وہ بجائے اللہ کی طرف آنے کے وہ اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے کہ سارے محلے کے اندر اللہ کو میرا ہی بیٹا نظر آیا تھا، ابھی تو اتنا چھوٹا ہی سا تھا، اللہ نے اسے اتنی جلدی ہی اٹھا لیا، اللہ نے میرا بیٹا لیا ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ شخص زبان سے یہ کلمات کفر بھی بکتا ہے کہ اللہ نے میرا بیٹا لے لیا تو میں اللہ کے دین پہ عمل کیوں کروں، اس نے مجھے دیا ہی کیا کہ میں اس کے دین پہ عمل کروں۔ تو یہ شخص اس واقعے کے بعد پھر دین سے بالکل بدظن ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اللہ بچائے وہ کفریہ کلمات ادا کر کے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کی زندگی میں ایسے حالات لاتے ہیں کہ انسان دین کی طرف آ جائے۔ اب اگر ایک خوش قسمت انسان جو دین کی طرف آیا اور اس نے پکا عہد کر لیا کہ میں آج کے بعد پکی نمازوں کا اہتمام کروں گا، اور آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی نماز قضا نہیں کروں گا، تو وہ نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے، اور موت کے وقت تک الحمدللہ وہ نماز کا پابند رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اس شخص کی وہ نمازیں جو توبہ کرنے سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد قضا ہو گئی تھیں، چاہے وہ 10 سال کی ہوں، چاہے وہ 5 سال کی ہوں، چاہے وہ 30 سال کی ہوں، جتنا بھی عرصہ ہے، یاد رکھیے گا کہ توبہ کرنے کے بعد نماز وقت پہ نہ پڑھنے کا گناہ تو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن نمازیں اس کے ذمے پہ قضا رہیں گی، اور یہ شخص اللہ رب العالمین کا ایک قسم کا مقروض ہے کہ اللہ کے حق کا قرضہ اس کے اوپر ہے جو اسے موت سے پہلے لازمی ادا کرنا ہے۔ اگر موت سے پہلے ان نمازوں کو قضا نہیں کیا جو اس کے ذمے پہ باقی تھیں، تو یہ شخص گنہگار ہے، اور اللہ رب العالمین اسے پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے میرے حقوق میں کیوں حق تلفی کی۔ اور میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی خطرناک وعید ہے اس حدیث کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز وقت پہ نہ ادا کی، بے شک بعد میں قضا بھی کر لی، تو وہ ایک نماز کو وقت پہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ پھر حقب کی مقدار جو محدثین نے نقل کی ہے وہ 2,88,00,000 سال ہے، کہ یہ شخص اپنے وقت پہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بعد میں اگرچہ قضا بھی کر لے، ایک نماز کے وقت پہ نہ پڑھنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص نماز قضا کر کے پھر پڑھے ہی نہ، اس کا کیا انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جا بجا نماز قائم کرنے کا جہاں ارشاد فرمایا، وہیں نماز چھوڑنے پر وعید بھی سنائی۔ آپ نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لم لم، اس وادی کے اندر خچر اور گدھے کے جتنے بڑے بڑے سانپ ہیں، اور وہ وادی ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو دنیا میں نماز ادا نہیں کرتے تھے اور نمازیں قضا کر دیا کرتے تھے، تو اس وادی کے اندر ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اس وادی میں آگ ہی آگ ہے، اور سانپ کی جو جسامت ہے، وہ جسامت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ وہ کتنے بڑے موٹے تازے سانپ ہیں۔ انسان کا کیا انجام ہوگا کہ جب وہ جہنم کی اس کالی آگ میں بھی ہو اور سانپ ہی سانپ اس کے ساتھ ہوں۔ تو لہٰذا انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نمازیں قضا ضرور کرے، اپنے ذمے جو قضا نمازیں ہیں
اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو ان میں بجائے نوافل کی ادائیگی کے کوشش یہ کریں کہ اپنے ذمے پہ جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا کریں۔ اور اگر کسی کو اللہ نے بہت ہی ہمت اور استقامت دی ہو، عبادت کا شوق دیا ہو، تو وہ قضا نمازیں بھی ادا کرتا رہے اور ساتھ میں نوافل کی بھی ادائیگی کرتا رہے، تو یہ نور علی نور ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو صرف نوافل پہ توجہ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی توجہ نہیں دے رہے اور نمازوں کی قضا ادا نہیں کر رہے۔ دیکھیں، مسئلے کو یوں سمجھیں کہ نفل نماز اگر آپ نے نہیں بھی پڑھی تو اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں، لیکن اگر کسی کے ذمے سابقہ نمازیں قضا ہیں اور وہ ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اس کا حساب کتاب ضرور لے گا۔ اس لیے انسان کو نیت یہ کر لینی چاہیے کہ آج ہی سے، ابھی میرا بیان سننے کے بعد ہی سے فوراً اس بات کی نیت کریں کہ ہمارے ذمے جو نمازیں قضا ہیں ہم ان کو انشاءاللہ آج ہی سے ادا کرنا شروع کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر مہینہ 30 دن کا ہو تو پھر یہ تقریباً سال کے حساب سے، آپ 30 دن کے مہینے کے حساب سے اگر سال کی نمازیں لگائیں تو یہ 1800 نمازیں بنتی ہیں، اس لیے کہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں اور ایک مہینے میں پھر یہ 150 نمازیں بنیں گی، اور 150 کو اگر آپ 12 سے ضرب دیں گے، 12 مہینے ہوتے ہیں، تو یہ 1800 نمازیں انسان کے ذمے پہ قضا ہیں۔ کوشش کریں 30-35 نمازیں اوپر ہی قضا کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج ہی سے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا شروع کریں، اور نیت یہ کریں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ میری کب سے نمازیں قضا ہوئی ہیں تو پھر یہ اندازہ لگا لیں کہ میں کب سے بالغ ہوا تھا۔ اگر بالغ ہونے کا وقت بھی یاد نہیں تو شریعت نے 15 سال کی عمر مرد کے لیے اور 12 سال کی عمر ایک خاتون کے لیے بالغ ہونے کی مقرر کی ہے، لہذا ایک لڑکی 12 سال کی عمر کا اہتمام کرے اور ایک لڑکا 15 سال کی عمر سے اپنے آپ کو بالغ شمار کرے، اور اگر اس نے اب وہ مثال کے طور پہ 25 سال کا ہے تو اس کے ذمے 10 سال کی نمازیں قضا ہوں گی۔ وہ یہ نیت کر لے کہ میں اپنے جو سب سے پہلی میری نماز قضا ہوئی تھی میری زندگی کی، میں اس دن کی فجر کی نماز کو ادا کر رہا ہوں، اس دن سے ادائیگی شروع کرے۔ فجر کے ساتھ فجر کو پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر کو پڑھ لے، عصر کی نماز کے ساتھ عصر کو پڑھ لے، اور مغرب اور عشاء کے ساتھ اسی طریقے سے نمازوں کو پڑھ لے۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک صبح طلوع کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، نمبر 2 دوپہر زوال کے وقت 10 سے 12 منٹ کا وقت ہوتا ہے ظہر سے کچھ پہلے، اور نمبر 3 غروب آفتاب ہوتا ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان جب بھی چاہے قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ یہ ترتیب میں نے جو بتائی کہ ایک نماز کے ساتھ ایک پڑھیں، یہ آسانی کے لیے ہے۔ اگر کسی کی ہمت ہو تو وہ ایک ہی وقت میں 5 نمازیں ایک ساتھ بھی قضا پڑھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نماز کا وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو۔ پہلے فجر کی پڑھ لی، پھر فوراً ظہر کی پڑھ لی، پھر فوراً عصر کی پڑھ لی۔ اور قضا میں یاد رکھیے گا کہ صرف فرض پڑھے جائیں گے۔ فجر کے صرف 2 فرض پڑھیں گے، ظہر کے 4 فرض پڑھیں گے، عصر کے 4 فرض پڑھیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، اور عشاء کے 4 فرض، اور ساتھ میں وتر بھی ادا کریں گے۔ چونکہ وتر کی نماز واجب ہے، اس لیے عشاء کی نماز میں صرف فرض نہیں ہوں گے بلکہ فرض کے ساتھ وتر کی بھی قضا ضروری اور لازم ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یاد رکھنے کے لیے کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھ لی، میری کتنی میرے ذمے پہ باقی ہیں، اس کا ایک چارٹ بنا لیا جائے مہینے کے حساب سے، اور پھر اس میں مہینہ بھی لکھ لیا جائے اور اس کے مہینے کی 30 دن لکھ لیے جائیں، اور آگے 5 نمازوں کا ذکر کر لیا جائے۔ تو آپ پہلی تاریخ سے شروع کریں کہ آپ نے اگر پہلی تاریخ کو ساری 5 نمازیں قضا کر لی ہیں تو ان پہ نشان لگا لیں، آپ کے ذمے سے 5 نمازیں ختم ہو گئیں۔ پھر دوسری تاریخ کو شروع کریں، اس طرح پورا مہینہ کریں تو گویا کہ آپ کے ذمے سے 150 نمازیں ختم ہو گئیں۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کا کریں گے تو یہ سال کی 1800 نمازیں تقریباً بنیں گی، اور اگر کہیں مہینہ 31 دن کا ہوگا اس کا حساب لگا کر کے آپ اندازہ لگا لیں کہ 5 نمازیں اضافی پڑھ لیں، اس لیے کہ ایک دن آپ کے اوپر اضافی آیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نمازیں آپ کے ذمے سے ختم ہو جائیں گی۔ شیطان چونکہ بڑا ہی ظالم ہے اور وہ انسان کو آخری وقت تک گمراہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان آپ کے دل میں خیال ڈال سکتا ہے کہ یار آپ کس طرح اتنی نمازیں قضا کرو گے، یہ 30 سال کی نمازیں ہیں، 10 سال کی نمازیں ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین صرف انسان کی کوشش کو دیکھتا ہے، اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف چل کر کے آتا ہے میں اس کی طرف
طرف دوڑ کر کے آتا ہوں، جو شخص میری طرف ایک باں پھیلاتا ہے میں دو باں پھیلا کر کے آتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین صرف انسان سے اپنی طرف آنے کے متوجہ ہونے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل میں جب ایک شخص نے 100 قتل کیے تھے تو جب اس کا انتقال ہوا تو دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، ایک برے فرشتے جو روح قبض کرنے والے فرشتے جو بری شکل میں آتے ہیں، اور ایک نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے جو اچھی شکل میں آتے ہیں۔ یعنی ایک وہ فرشتے آئے کہ جو روح کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ایک وہ فرشتے آئے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ دونوں کے درمیان آپس میں وہاں بحث و مباحثہ ہوا۔ ایک جماعت نے کہا کہ یہ ہماری روح ہے، دوسری نے کہا کہ یہ ہماری روح ہے، اس نے توبہ کر لی تھی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہوگا۔ دوسری نے کہا نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے۔ تو جب معاملہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جس زمین سے اس نے سفر کیا تھا، یہ سفر کرتا ہوا نیک لوگوں کی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ میں وہاں جا کے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا، تو اس نے توبہ کا سفر شروع کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا اس جگہ سے لے کر کے جہاں اس کی موت آئی وہ سفر زیادہ قریب ہے، یا جس طرف یہ جا رہا ہے وہ زیادہ قریب ہے۔ جس طرف کا سفر زیادہ قریب ہو اس طرف کے فرشتے اسے اپنی طرف لے آئیں، اس لیے کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہ برائی کی جگہ تھی، اور جس طرف یہ جا رہا تھا وہ نیکی کی جگہ تھی۔ تو اصل میں محدثین لکھتے ہیں کہ اصل میں جس جگہ سے سفر شروع کیا تھا وہی قریب تھی، لیکن اللہ نے زمین کو براہ راست حکم دیا کہ جس جگہ کا سفر نیکی کی طرف کیا جا رہا تھا وہ جگہ سکڑ گئی، اور فرشتوں نے جب ناپا تو وہ جگہ قریب لگی اور جنت کے فرشتے اسے لے گئے۔ تو اللہ رب العالمین صرف انسان سے یہ طلب کرتا ہے کہ انسان حرکت کرے، اللہ کی طرف قدم بڑھائے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے ذمے 5 سال کی نمازیں ہیں یا 10 سال کی ہیں اور میں پتہ نہیں ان کو مکمل بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ آپ آج ہی سے شروع کریں اور پکی نیت یہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ میرے ذمے جتنی نمازیں ہیں میں ان سب کی قضا کروں گا، اور اگر درمیان میں موت آ گئی تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ جیسے ہی ہمیں مسئلے کا علم ہوا ہم نے نمازوں کی قضا شروع کر دی تھی، بس ہماری زندگی ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین اس عزم اور ارادے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کرے یا دین کا علم حاصل کرنا شروع کرے اور وہ حفظ مکمل نہ کر سکے، دین کا علم حاصل نہ کر سکے مکمل، اور پہلے ہی موت آ جائے، تو قیامت کے دن اللہ اسے حفاظ اور علماء کے درمیان اٹھائیں گے۔ تو اسی وجہ سے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین پھر ہم سے پوچھ گچھ نہیں فرمائیں گے، ورنہ وقت تو گزر رہا ہے، آج کل کرتے کرتے موت کا وقت آ جائے گا، اور پھر اگر انسان اپنے ذمے پہ اتنی بھاری نمازیں لے کے چلا جائے کہ 5 سال 10 سال اور بسا اوقات تو 30 سال کی نمازیں بھی ذمے پہ قضا ہوتی ہیں، اور پھر انسان ان نمازوں کی ادائیگی کی فکر نہ کرے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ نمازیں پھر انسان کے لیے بڑا ہی سزا کا باعث بن سکتی ہیں کہ اللہ کا عذاب متوجہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ چند خاص ایام کے اندر جیسے شب بارات میں یا آخری عشر رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں وہ ایک خاص قسم کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھیں، اس میں اتنی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، دوسری میں فلاں پڑھیں، تیسری میں فلاں، چوتھی میں فلاں پڑھیں، اور پھر اس سے ساری زندگی کی ہماری نمازیں قضا جو ہیں وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔ شریعت میں یاد رکھیں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں 4 نمازیں جہاد کے اندر مصروفیت کی وجہ سے قضا ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو لوٹایا اور آپ نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ تم بھی ایسے ہی نمازوں کو پڑھو جیسے مجھے دیکھا تم نے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو صحابہ نے بھی اپنی نمازوں کو قضا فرمایا۔ تو لہذا جتنی نمازیں ذمے پہ ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین سمجھ کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔